پیر کے روزے کو آنکھوں میں بسا لینا، شبیر کے روزے کو آنکھوں میں بسا لینا، شبیر کے روزے کو آنکھوں میں بسا لینا، دنیا ہی میں جیتے جی جنت کا مزہ لینا، دنیا ہی میں جیتے جی جنت کا مزہ لینا۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ بے لوث محبت کا دینا جو صلہ ہم کو، بے لوث محبت کا دینا جو صلہ ہم کو، ایک بار میرے غازی روزے پہ بلا لینا، ایک بار میرے غازی روزے پہ بلا لینا۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ عاشور کو سرور نے پیغام دیا ہم کو، عاشور کو سرور نے پیغام دیا ہم کو، حر بن کے کوئی آئے سینے سے لگا لینا، حر بن کے کوئی آئے سینے سے لگا لینا، حر بن کے کوئی آئے۔ یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ ایک فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانوں سے، ایک فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانوں سے، آسان ہوا مجھ کو مرضی خدا لینا، آسان ہوا مجھ کو مرضی خدا لینا، آسان ہوا مجھ کو۔ یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں کہ بچپن میں میری ماں نے یہ بات بتائی تھی، بچپن میں میری ماں نے یہ بات بتائی تھی، گر جائے تبرک تو پلکوں سے اٹھا لینا، گر جائے تبرک تو پلکوں سے اٹھا لینا، بچپن میں میری ماں نے یہ بات بتائی تھی، گر جائے تبرک تو پلکوں سے اٹھا لینا، گر جائے تبرک تو۔ صحرائے کربلا میں صدائے کربلا، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔
اللہم صلی علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس ضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کیف الورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ پروردگار عالم اپنی جامع مکمل منور معزز مصدقہ کتاب جو آج بھی معجزے کے طور پر ہمارے گناہگار ہاتھوں پر ہماری رہنمائی فرما رہی ہے، اس کتاب مبین میں پروردگار کا ارشاد ہے، اے میرے حبیب اگر یہ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کر لیں۔ یہاں محبت میں اور مودت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محبت انسان کرنے کے بعد میں توڑ بھی سکتا ہے، محبت میں دراریں بھی پڑ جاتی ہیں، محبت میں نشیب بھی ہے، محبت میں فراز بھی ہے، محبت میں عزیزان محترم رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن مودت ایک ایسی شے ہے کہ جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کبھی باہر نہیں نکلتی۔ برادران ایمانی، صادق آل محمد کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے مولا خراسان آپ سے چاہنے والوں سے بھرا پڑا ہے، تو مولا اس سے امتحان کے طور پہ کہتے ہیں یہ تندور روشن ہے، اس میں کود جا۔ اس نے کہا کہ مولا اگر میں کود جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہیں سے ہارون مکی آتے ہوئے نظر آئے اور امام نے ہارون مکی کی طرف کو دیکھا، آپ نے فوراً فرمایا کہ ہارون یہ تندور روشن ہے، اس میں کود جا۔ وہاں محبت تھی جو رک گئی، یہ مودت تھی کہ اتنا آگے بڑھی، نہ بھی سے بچوں کا خیال ہے نہ اپنی بیوی کا خیال ہے، بس کیونکہ جو ادھر سے آرڈر ہو گیا اب اس نے اس کو تسلیم کیا، فوراً یہ تندور کے نیچے چلا گیا اور تندور کے اندر جانے کے بعد میں تاریخ بتاتی ہے جب کافی دیر ہو گئی تو وہ خراسان کا جو شخص کھڑا ہوا تھا امام سے فرماتا ہے کہ مولا اب تو ہارون مکی جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے، تو کہا تو ہی تندور کا ڈھکن ہٹا لے۔ اب جیسے ہی اس نے ہارون مکی کو دیکھا، اس کی نظر جیسے ہی ہارون مکی پر پڑی تو حیران رہ گیا، وہ آگ کے انگارے گلزار ہو چکے تھے اور جناب اہل بیت کے اوپر وہ ولایت کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور محبت کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت میں درار ہے، مودت میں عزیزان محترم امتیاز اتنا ہے، اتنی فضیلتیں ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ محبت میں ہم نے انگلیاں تو کٹتے ہوئے دیکھی ہیں، جوڑتے ہوئے نہیں دیکھیں۔ برادران ایمانی، جناب یوسف سے زنان مصر محبت تو کرتے ہیں، پوری تاریخ گواہ ہے۔ درمیانی کڑیاں ختم کر رہا ہوں، اپنے مقصد پہ آنا چاہوں گا۔ وہیں پر تاریخ بتاتی ہے کہ عشق
محبت یوسف میں انگلیاں تو کٹ گئی زنان مصر کی، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب یوسف دوبارہ پلٹے ہوں اور آپ نے فرمایا ہو اے زلیخا ان عورتوں کو بلوا لے جنہوں نے ہماری محبت میں اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا ہے۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، میں نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی تاریخ میں دیکھا کہ آپ نے کسی کے اگر ہاتھ کاٹے ہیں تو جرم کی بنا پہ تو سزا دی، لیکن ولا کی محبت اور محبت کی وجہ سے علی نے اس کے ہاتھوں کو جوڑ کر بتا دیا محبت اور ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ مودت میں اور محبت میں یہی فرق ہے، وہاں انگلیاں کٹ تو سکتی ہیں، جڑ نہیں سکتی، لیکن مودت ایک ایسی شے ہے یہاں انگلیوں کو جوڑ کر ثابت کر دیتے ہیں کہ محبت میں اور مودت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج عزیزان محترم، میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے، آپ سروے کر لیجئے کہ پوری کائنات میں خدا کے نام کے بعد میں اگر کسی ذات کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ حسین علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے اپنی پوری کائنات کو پروردگار عالم کے اوپر قربان کر دیا، اور قربان اس شان سے کیا کیونکہ یہ تقرب الہی چاہتے تھے، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے نہ تو اکبر کا خیال کیا، نہ قاسم کا خیال کیا، نہ اپنے عباس جیسے بھائی کا خیال کیا۔ دین شریعت کو اور اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا اے میرے حسین، تو نے شریعت کو بچایا، تو نے قرآن کو بچایا، تو نے آیتوں کو بچایا، تو نے عبادتوں کو بچایا، تو رہتی دنیا تک جب تک میں باقی ہوں تیرا نام دنیا میں باقی رہے گا۔ برادران ایمانی، کیونکہ یہ مودت تھی جو آگے بڑھ کر بتا رہی تھی محبتوں میں درار ہیں، لیکن مودت ایک ایسی شے ہے کہ جس میں کوئی درار نہیں۔ اور جب انسان اہل بیت سے مودت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اسے اتنی عزتیں دیتا ہے، اس کی کوئی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ جس بندے کو عزتوں سے نواز دیتا ہے تو اس کی کوئی بندہ بے عزتی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے برادران ایمانی، آج پوری دنیا میں ہر مذہب کے لوگ حسین حسین پکار رہے ہیں، کیونکہ حسین نے قربانی جو دی ہے پوری انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی۔ دنیا میں جتنے بھی انقلاب لے کر انسان آئے ہیں ان میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، ان کی قوم کا فائدہ ہوتا ہے، ان کے قبیلے والوں کا فائدہ ہوتا ہے، ان کے خاندان والوں کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن حسین ایک ایسا انقلاب لے کر آئے جس میں پوری انسانیت کے فائدے کو بتا دیا اور یہ پہچانوا دیا کہ حسین کا انقلاب صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے، حسین کا انقلاب اپنے خانوادے کے لیے نہیں ہے، حسین کا انقلاب اپنے گھرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ آج اسی لیے پوری دنیا میں حسین کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، حسین کا ماتم برپا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے پوری کائنات کو اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔ آج پیغمبر اسلام کی حدیث جو آج پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، آج پوری کائنات میں اگر کوئی شے باقی ہے، جس شے کی وجہ سے باقی ہے، وہ صرف ذات حسین علیہ السلام ہے۔ وہ حسین جس نے پوری کائنات کو قربان کر دیا، اپنی پوری کائنات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ حسین جس میں 4 حروف پائے جاتے ہیں، وہ حسین جس کی ہے میں اسلام کی حمایت ہے، وہ حسین جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، وہ حسین جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کی نون میں نظام آل محمد کی جلوہ نمائی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں
تو مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کر لیں۔ پیغمبر اسلام اہل بیت کو پہچانوا رہے ہیں۔ جب فرزند زہرا امام حسین ابھی بچپن ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، پیغمبر اسلام اور روز جمعہ ہے، مسلمانوں سے مسجد چھلک رہی ہے، پیغمبر اسلام واضح و نصیحت کے گلہائے عقیدت پیش فرما رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ امام حسین مسجد میں داخل ہوئے، آپ کا پیر الجھا، آپ نے فوراً خطبے کو منقطع کیا اور حسین کو منبر پہ لا کے پہچانوایا اور دنیا کے سامنے بتایا، ھذا حسین فعرفوہ، اس حسین کو پہچانو، اس کی معرفت دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کا جلوہ دیکھو، یہ حسین ہے جو پوری کائنات کو بچائے گا۔ عزیزان محترم، کبھی سیدہ کو پہچانوایا، کبھی حسن مجتبیٰ کو پہچانوایا۔ خود روایتوں اور حدیثوں میں ہیں کہ جب آپ چادر تطہیر کے نیچے مکمل ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے چادر کا ایک ٹکڑا پکڑ کے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں میرے اہل بیت کو دیکھنا ہے، میرے قرابت داروں کو دیکھنا ہے تو بس یہ دیکھ لو، یہ وہ میرے قرابت دار ہیں۔ اللہم انی ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی، یہ میرے اہل بیت ہیں جن کا خون میرا خون ہے، جن کی کھال میری کھال ہے، جن کا گھر میرا گھر ہے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت کو بار بار اس لیے پہچانوا رہے تھے پیغمبر اسلام کہ دنیا پہچان لے، کوئی میرے بعد ان کے اوپر ظلم نہ ڈھائے، کیونکہ جس نے اگر حسین کے اوپر ظلم ڈھایا اس نے رسول اللہ کے اوپر ظلم ڈھایا، اس نے اللہ کے اوپر ظلم ڈھایا۔ یہی وجہ تھی عزیزان محترم کہ پوری کائنات کی طاقت یزید کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور یزید ابن معاویہ یہ چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور جب میں حسین کا ہاتھ لے لوں گا تو گویا میں نے آدم کے ہاتھ کی بیعت لے لی، میں نے ابراہیم کی بیعت لے لی، میں نے موسیٰ کی بیعت لے لی، میں نے عیسیٰ کی بیعت لے لی، میں نے یعقوب کی بیعت لے لی، میں نے داؤد کی بیعت لے لی، میں نے محمد مصطفیٰ کی بیعت لے لی، میں نے اللہ سے بیعت لے لی۔ لیکن امام حسین نے سر تو دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ حسین کا ہاتھ نہیں تھا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا، رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو گویا آدم کی محنت پہ پانی پھر جاتا، ابراہیم کی محنت پہ پانی پھر جاتا، موسیٰ کی محنت پہ پانی پھر جاتا۔ اسی لیے امام حسین کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، صلوات پڑھ دیں، محمد آل محمد پڑھ دیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اہل بیت کو پیغمبر اسلام پہچانوا رہے ہیں، اور یہ وہ اہل بیت ہیں جن کے تصدق میں پوری کائنات کو مسخر کیا گیا۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اہل بیت جب چادر تطہیر میں مکمل ہو گئے تو خود جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا ارشاد فلمقت من جميعا تحت الکسا قال اللہ اعلموا یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ پروردگار عالم اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے، نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ میں چمچماتے ہوئے سورج چاند کو پیدا کرتا، میں نہ ان ستاروں میں روشنی پیدا کرتا، نہ میں دریاؤں میں روانی پیدا کرتا، نہ میں انسان کو بناتا، نہ میں انسانیت کو بناتا، نہ میں آدم کو بناتا، نہ میں آدمیت کو جنم دیتا۔ صرف اور صرف محبت اہل بیت ایک ایسی شے ہے جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو مسخر کیا، جس کے صدقے میں اگر کائنات بنی ہے اس کو اہل بیت علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ محبت کا گلدستہ جو دنیا کے سامنے اہل بیت پیش کر رہے ہیں، یہاں نہ قوم دیکھی جاتی ہے، نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے، نہ کسی مذہب کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ امام حسین کے دربار میں اگر راہب بھی آ جاتا ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ چاہتا ہے پیغمبر مجھے ایک اولاد مل جائے، تو امام حسین اس کی تقدیر کو بدل کر 7 بیٹے عطا کر کے بتاتے ہیں کہ حسین جب جود و سخا کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے تو کسی کا نہ مذہب معلوم کرتا ہے، نہ کسی کی ذات کو معلوم کرتا ہے۔ جو بھی اس کے دربار میں آ جاتا ہے عزیزان محترم،
حسین اس کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ آج پوری کائنات میں سروے کر لیجئے، آج پوری جب کائنات میں ہم نے سروے کیا کہ حسین کے روزے کے قریب جا کر، حسین کی زری کے قریب جا کر، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہو، لیکن جب کوئی مراد مانگتا ہے، جو کوئی منت مانگتا ہے، تو حسین اس کو دربار سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، کیونکہ اس گھرانے کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ جو اس گھر پر تشریف لاتے، جو بھی کائنات کا انسان چھوڑیے اگر جانور بھی اس دروازے پہ آ جاتا ہے تو عزیزان محترم اس کی مراد کو پورا کیا جاتا ہے۔ راہب دروازے پہ کھڑا ہوا ایک اولاد لے رہا ہے، پیغمبر اسلام کے نواسے نے کہا نانا ہم نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اس کی تو مقدر میں کوئی اولاد ہی نہیں۔ کہا نانا ہمارے ہاتھ میں اللہ نے تقدیر پلٹنے کا پورا اختیار دے دیا ہے، ہم نے اس کو ایک اولاد دی۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر اسلام میں وہاں تکرار نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اللہ کا نبی عظمت حسین پہچانوا رہا تھا کہ دیکھو جتنی میری عظمت ہے اللہ کے نزدیک اتنی ہی حسین علیہ السلام کی عظمت ہے، کہ جو اگر حسین 7 بیٹوں کی بات نہیں، اگر پوری کائنات بھی راہب کو بخشنا چاہے گا حسین تو اللہ کو دینا پڑے گی، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ عزیزان محترم یہ تو دور کی بات ہے، آپ ذرا اپنے قریب تر جو شہر ہے آپ اجمیر جا کر دیکھ لیجئے، خواجہ کے دربار میں لاکھوں کی تعداد میں نہ جانے کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں، ان سے آپ سوال کر لیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ میں حسین سے لیتا ہوں اور تم تک پہنچاتا ہوں، میں غریب نواز ضرور ہوں لیکن میں اس حسین سے وابستہ ہوں جس نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا، جس نے پوری کائنات میں اپنی بادشاہت کا ڈنکا پٹوایا۔ میں اس حسین کے در سے منسلک ہوں، جو میرے دربار میں آتا ہے میں ادھر سے لیتا ہوں اور تم تک پہنچاتا ہوں۔ عزیزان محترم یہ حسین کے ادنا غلام کی عظمت ہے کہ جو اس معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے دربار میں آتا ہے وہ حسین کے صدق میں مراد پوری کر کے جاتا ہے۔ برادران ایمانی آپ اپنے دل سے سوچئے، پوری کائنات میں اگر کسی کے اوپر احسان ہے تو وہ ذات حسین علیہ السلام ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نہ جانے کتنی مقام پر آپ نے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی مودت کو پہچانوایا، اور کائنات کے سامنے بار بار بتانا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام، اور کیونکہ پیغمبر ہم پوری قوم کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے اوپر جو پیغمبر اسلام کے احسان ہیں عزیزان محترم، آج پوری کائنات کے اوپر اگر احسان ہے، اس کلمے کے اوپر احسان ہے، اس اذان کے اوپر احسان ہے، تو اس ذات کا نام حسین علیہ السلام ہے۔ آج جو اذانوں میں محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے، آج جو عبادت خانے ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں، تو یہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ برادران ایمانی من یزید ابن معاویہ نے امام حسین کو کربلا میں شہید کر کے یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ میں نے دین محمد کو ختم کر دیا، قرآن کو ختم کر دیا، لیکن شام میں پہنچ کر سید سجاد زین العابدین نے وہاں پر منبر پہ جانے کے بعد میں ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے دوران آپ نے فرمایا کہ میں بطحا کا بیٹا، میں میمنہ کا بیٹا، میں میسرے کا بیٹا، میں مکے کا بیٹا، میں مدینے کا بیٹا، میں احمد مصطفیٰ کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، میں حسین شہید کربلا کا بیٹا ہوں، جو دنیا نہ پہچانتی ہو مجھے پہچاننے، میں علی ابن الحسین ہوں، میں زین العابدین ہوں، میں سید الساجدین ہوں۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ دوران خطبہ کسی نے جا کے یزید سے کہا اگر یہ خطبہ ایسے ہی جاری رہا تو تیری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ برادران ایمانی یزید کہتا ہے کہ پھر اب میں کروں تو کروں کیا کروں؟ کہا کہ تو اذان شروع کرا دے۔ تاریخ میں یہ جملے ہیں کہ اس مقام پہ 9 جگہ سے اذان کو شروع کیا گیا، 9 مؤذنوں کو منتخب کیا گیا۔ اب 9 مؤذن اس کونے سے بھی اذان دے رہے ہیں، اس کونے سے بھی اذان دے رہے ہیں۔ جیسے ہی ہر مؤذن نے کہا اللہ اکبر،
سید سجاد نے اپنے خطبے کو روک کر کہا کبریائی اسی پر سجتی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی یکتا ہے، وہی اللہ جل جلالہ۔ اس کے بعد میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تحریک بتاتی ہے سید سجاد نے یزید ابن معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا، کہا کہ بتا یزید یہ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، تاریخ شاہد ہے کہ اگر چوتھے امام نے یہ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بابا کامیاب ہے، اگر تھے تو کامیاب ہو جاتا، لیکن تیرے ہی مؤذنوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر ثابت کر دیا کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی حسین جیتے ہوئے تھے، آج بھی حسین جیتے ہوئے ہیں، کل بھی یزید مردہ تھا، آج بھی یزید مردہ ہے، کل بھی یزید ہارا ہوا تھا، آج بھی یزید ہارا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ بہترین عزیزان گرامی، آپ یہ تقریر کو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا، کیونکہ حسین علیہ السلام کے مجلس میں آنا اور حسین علیہ السلام سے توسل اختیار کرنا تقرب الہی کا باعث ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ سے قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ رہتا زمین پہ ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ سے انسان تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب آ جاتا ہے، تو پھر خدا بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو خود پروردگار عالم اس بندے کے قریب آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ برادران ایمانی، جب انسان اس سے تقرب حاصل کر لیتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے تھے اور معراج پہ جانے کے بعد میں پیغمبر اسلام کو پروردگار نے کہا تھا ادنو منی، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ۔ اور پیغمبر اسلام جب اتنے قریب ہوئے تو کہ چاہتے ہیں کہ اپنی نالین کو اتار دے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب تیری مجھے ہر ادا پسند ہے، تو جب آ رہا ہے میرے قریب تو اپنی نالین کو میرے قریب، تاریخ پوری گواہ ہے، نالین سمیت آ جا۔ پیغمبر اسلام اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب اللہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ میرے حبیب اب جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ تاریخ بتاتی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام موجود ہیں، کہا تو نے مجھے کوثر دے دیا، میں مانگوں کیا؟ تو نے مجھے جنت سے نواز دیا، میں مانگوں کیا؟ تو نے مجھے سلسبیلیں دے دی، میں مانگوں کیا؟ تو نے مجھے معراج پہ بلا لیا، مانگوں کیا؟ لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے کچھ تو مانگ لے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پروردگار عالم بار بار اقرار کر رہا ہے کہ میرے حبیب کچھ تو مانگ۔ پیغمبر نے کہا کہ مجھے اپنے خاص بندوں میں شمار کر دے۔ میرا سلام و عزیزان محترم عظمت پیغمبر کے اوپر کہ معراج پہ جائیں تو بندگی طلب کرتے ہیں، لیکن اس ذات حسین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جس کے لیے خود پروردگار عالم فرما رہا ہے اے نفس مطمئنہ پلٹا تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور فادخلی جنہ میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے خاص بندوں میں تو شامل ہو جا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ برادران ایمانی، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی مودت، جن کی محبت ہمارے اوپر واجب اور فرض کی گئی ہے۔ برادران ایمانی، اگر اجر رسالت ادا نہ کیا، اگر ان کو قبول نہیں کیا تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا۔ برادران ایمانی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آج پوری کائنات میں محبت کی وجہ سے انسان تڑپ رہا ہے، اسے محبت نہیں مل رہی، لیکن آئے پوری کائنات دیکھ لے، سروے کر کے دیکھ لے کہ دنیا کے سروے میں اگر آپ کو ملے گا تو سب سے پہلے ہندوستان کا نام ملے گا۔ یہاں پر محبتیں بچھاور کی جاتی ہیں، یہاں محبت کے ہمارے سامنے عقیدے اور محبت میں ڈوبنے کے بعد میں انسان بتاتا ہے کہ ہم کس مذہب سے اور کس دیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر محبت پیش کی جاتی ہے تو وہ ہندوستان کے نام پہ پیش کی جاتی ہے، کیونکہ اس دیش کو ایک دعا لگی ہوئی ہے
میرے حسین علیہ السلام نے ہندوستان آنے کے لیے دعا کی تھی، تو ہمارے اس ہندوستان کو لاکھوں سلام ہو۔ عزیزان محترم، ہم کس شان سے عزاداری کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر مل جل کر ہم لوگ امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سبیلوں میں ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھائی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھائی بھی ہوتے ہیں اور سکھ بھائی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سبیل کا لگانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ برادران ایمانی، اگر کسی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی پیاسے انسان کو آپ نے اس کو پانی پلا دیا تو آپ کے 70 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں پانی پلانے والے کے لیے مذہب معلوم کرنا مقصود نہیں ہوتا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور انسان کو آپ نے پانی پلا دیا تو آپ کے 70 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہائے وہ حسین جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پہ شہید کر دیا گیا ہو، اس کے اہل حرم کو اسیر بنا کر کبھی کوفہ کبھی شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ عزادارو، یہ سفر کا مہینہ جاری ہے، اس میں اتنی مصیبتیں اہل بیت کے اوپر ڈھائی گئیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حسین العابدین برمایا بیان فرماتے ہیں کہ جب بدلہ دے کر میں اور میری پھوپھی فارغ ہوتے تھے تو نہ پھوپھی کو میں پہچان پاتا تھا نہ پھوپھی مجھے پہچان پاتی تھی۔ عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ کبھی بازار کوفہ میں پھرایا جاتا ہے، کبھی بازار شام میں لے جایا جاتا ہے۔ میں ایک روایت بیان کروں گا عزادارو، آپ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے روئیے اور سوچئے، تھوڑی سی دیر کے لیے شام جائیں، جہاں شام یہ شہزادی کہلاتی ہیں، کوفہ وہ کوفہ ہے جہاں پر یہ مالکہ کہلائی جاتی تھیں۔ عزادارو، زینب کبریٰ خود بیان فرماتی ہیں کہ کوفے والوں نے تو مجھے جان کر پتھر مارے اور شام والوں نے مجھے انجانے میں اتنے پتھر مارے۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں، میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ ابن